لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. میرے قوم کے بھائیوں، سورۃ الاعراف کی 96 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مجیدہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر یہ شہر والے، یہ بستی والے ایمان لے آتے، یعنی اعتمد بہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی بات پر یہ بھروسہ اور یقین کر لیتے، اور اس کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس زمین پر زندگی گزارتے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ بیان فرماتا ہے، ہم آسمان کے طرف سے اپنے برکتوں کے، خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، اور یہ زمین یہ بھی اپنی برکات ان کے لیے نکالتی. لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تکذیب کی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے عذاب کے اندر یہ گرفتار ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، آج اس سرزمین کے اوپر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسان آباد ہے، اور پھر انسانوں کے اندر جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایمان کا اقرار اور دعویٰ کیا ہے، آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس قوم کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں یا عذاب برس رہا ہے. اللہ نے تو ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں برسے گی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جنہوں نے ایمان کے بعد ایمان کے ساتھ غدر کیا ہے، ایمان کا اقرار تو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ قوم نہ اللہ کی بات مانتی ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی ہے، نہ اللہ کی کتاب لا ریب کی بات مانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص اپنے اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. آج ہمارا دکاندار جب تولتا ہے تو تول کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، مال بغیر ملاوٹ کے نہیں بیچتا ہے، ذخیرہ اندوزی، ناتول کے اندر کمی، ناجائز منافع خوری، جو بھی گناہ کبیرہ ہے آج اس قوم کے اندر موجود ہے. بغیر رشوت کے یہ قوم کام نہیں کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں آگے جہنم کے اندر ہوں گے. اللہ کے بندو، آج آپ غور و فکر کریں، ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتے ہیں، کلمے کے نیچے ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں، صرف زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر فحاشی اور بے حیائی کے اڈے چل رہے ہیں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں. ہر کسی کے، ہر نوجوان، ہر جوان کے جیب کے اندر ٹچ موبائل پڑا ہے، جو
کا اڈا ہے، جو فحاشی کا اڈا ہے، آج ہماری قوم تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو اسلامی مملکت کے اندر، جو مسلمانوں کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلائے گا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ آج آپ اپنے ان جرائد کو، اخبارات کو دیکھیے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو دیکھیے، کیبل نیٹ اور انٹرنیٹ کو دیکھیے، ہر طرح ہر جگہ سے ہر لمحے بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو گئی ہے، پردے کا کوئی ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جبکہ حلال اور حرام یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس قوم کے اندر حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، ایسی قومیں تباہ اور برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، آج آپ دیکھیں قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم قوم ہیں، ہم مومن قوم ہیں۔ مسلم یہ لفظ ہے عربی کا، مومن یہ عربی کا لفظ ہے۔ مومن کے معنی ہوتے ہیں اعتمد بہ، اللہ کے بات پر اعتماد کرنے والا شخص۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں اطاعت گزار اور فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھک جانے والا۔ لیکن یہ صفات آج اس قوم کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، آج ضرورت اس بات کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہے۔ قرآن مجید نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ضرور تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکیوں کا حکم دے، گناہوں سے لوگوں کو منع کرے۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے بندو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں، قرآن اور سنت پر خود عمل کریں، پھر اس کے بعد گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر، جگہ جگہ کھڑے ہو کر دعوت اللہ کرے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر اور اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے۔ قارون جس کے پاس خزانے تھے وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ فرعون جس کے پاس مصر کی بادشاہی تھی وہ بھی خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے جب یہ انسان کا وقت پورا ہوتا ہے، اس وقت کے آنے کے بعد لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی یہ انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے فزیشن، بڑے بڑے سرجن اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ملک الموت آتا ہے اور اس کی جان لے کے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اس کو حاضر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اب آ گئے تم میرے پاس اکیلے، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور دنیا میں جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا وہ سب کچھ دنیا کے اندر چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ کے بندو، یہ کاروبار، یہ لین دین، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ یہ رشتہ داریاں، یہ بیوی اور بچے یہی رہ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ
آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل جائے گا. اس لیے کوشش کیجئے یہ عارضی دنیا کی زندگی، اس میں وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کر لے. عقیدہ شرک سے پاک ہو، عمل گناہوں سے پاک ہو. دو چیزیں قرآن ذکر کرتا ہے، آمنو واتقوا، ایمان لے آئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. یہ لوگ جو ہے کامیاب ترین لوگ ہیں. آج دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہوتی ہے، ہم کتنا اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں. اسلام پہ عمل کیسے کریں گے ہم؟ ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ہمیں مفہوم کا پتہ نہیں ہے. ہم نے اسلام کا سارا ٹیکہ جو ہے وہ مولیوں کو دے دیا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسلام کا دین کا، اسلام کا علم حاصل کرنا، اس کی طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے. یہ لازم ہے آپ کو حرام اور حلال کا پتہ ہو، آپ کو صحیح عقیدے کا پتہ ہو، آپ کو اپنے کاروبار کا پتہ ہو. اس لیے اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کیسے عمل کرو گے؟ تو اللہ کے بندو، آپ کے سامنے میں نے یہ گزارشات رکھے ہیں کہ آج دیکھیں سب ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے میڈیکل سٹور میں آپ چلے جائے، جہاں مریض کی دوائی پڑی ہوتی ہے، وہ مریض کی دوائی بھی 2 نمبر ملتی ہے، اس کے اندر بھی ملاوٹ ہے، وہ بھی 2 نمبر ہے. کھانے کی پینے کی چیزیں وہ بھی ملاوٹ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم مسلم قوم ہے، اس لیے ایمان ختم ہو گیا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رہا، اللہ کے سامنے پیشی کا عقیدہ نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ اعمال کے خرابی کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی برباد ہو گیا ہے. اور عقیدے کی خرابی ایسی ہے کہ قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. جس کے عقیدے میں شرک ہوگا، یہ نمازیں پڑھے، یہ روزہ رکھے، مساجد کی تعمیر کرے، حج اور عمرہ ادا کرے، سارے اعمال اللہ فرماتا ہے میں برباد کر دوں گا، آگے جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل کر دوں گا. آج آپ دیکھیں یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کا عقیدہ یہ، اس کا ایمان ہے، اس کی بول یہ ہے والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. آسمانوں میں بھی اللہ الہ، زمین میں بھی اللہ الہ. الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ والذی فی السماء، الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے ماں کے پیٹ میں بچہ بنانے والا یہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ بیان فرماتا ہے وہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں عطا کرتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں عطا کرتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے. جس کے لیے وہ چاہتا ہے 5 رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی. آج اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، یہ قبروں پہ جاتا ہے، یہ درگاہوں پہ جاتا ہے، پیروں کے پاس جاتا ہے، تعویذ لکھتا ہے. یہ اس کا عقیدہ بن گیا ہے. قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی، ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی اپنے گھر میں اولاد نہیں پیدا کر سکے. بڑھاپا آ گیا، اولاد کے لیے انہوں نے پکارا وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، تکلیف میں ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. دیکھیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. یونس علیہ السلام کہتا ہے اللہ الہ الا انت، اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے، اس تکلیف سے تیرے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں. میری کشتی کو پار لگانے والا کوئی نہیں، میرے کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا کوئی نہیں.
آج تو یہ کہتے ہیں شاباش کرے پرواز سے جانے دلا دے رات، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ قرآن کہتا ہے ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، میں جس کو ڈبو دوں غرق کر دوں، نہ تو پھر اس کی فریاد رسی سننے والا کون ہے کوئی ہے، اور نہ اس کو بچانے والا ہے۔ سورہ یاسین آپ دیکھیں، آج سورہ یاسین ہمیں یاد ہے، جس کو حدیث میں آتا ہے قرآن کا قلب ہے دل ہے، لیکن سورہ یاسین کا ہمیں معنی یاد نہیں، ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ کشتیاں اللہ پار لگاتا ہے یا علی پار لگاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولاد اللہ دیتا ہے یا قبر والا دیتا ہے، کھوٹی قسمت اللہ کھڑی کرتا ہے یا شاباش کرتا ہے، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے یا شاباش کرتا ہے۔ آج دیکھیں ان کے دکانوں کے اندر یہ قوالیاں بج رہی ہے، یثرب کے والی شاہ مدینہ سارے نبی تیرے کر کے سوالی۔ آپ کو پتا ہے یہ بول جو ہم آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں یہ کفریہ بول ہے۔ کفریہ کیسے ہیں؟ اللہ اپنی کتاب مجید سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سنو، جو اللہ کی کتاب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی کتاب کی فیصلوں کو نہیں مانتا، اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کہتا ہے یثرب کے والی شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الانبیاء اٹھا کر دیکھیں، نام بھی کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء، جس میں نبیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اب ہم تو نہیں جانتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، سارے نبی اللہ کے در کے سوالی ہے۔ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اب آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں شاباش کرے پرواز سے جانے دلا دے راز۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ سورۃ ملک ہے جس کو تبارک الذی کہتے ہیں۔ یہ سورت بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن معنی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں تم آہستہ سے اللہ کو پکارو، تم جہر سے زور سے پکارو، یا زبان نہیں دل کے اندر اللہ سے دعائیں کرو، وہ دلوں کی رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی رازوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں شاباش جانتا ہے۔ اللہ کے بندوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ ہندو سے یہ قوم بدتر ہو گئی ہے، ہندو سے۔ ہندو گائے کی پوجا کرتی ہے، یہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا سنگ لے کے اپنے مکان اپنی گاڑی پر لگاتے ہیں۔ اس سے پوچھو گاڑی پر یہ سنگ کیوں لگایا ہے، مکان پہ یہ سنگ کیوں لگایا ہے؟ یہ میری گاڑی کو نظر سے بچائے گا، یہ میرے مکان کو نظر سے بچائے گا۔ ہندو سے یہ بدتر ہو گیا ہے، جو زندہ گائے کی پوجا کرے یہ مردہ گائے کے سنگوں کی پوجا کرے۔ آج آپ دیکھیں کوئی دلدل اور تازیوں کو پوج رہا ہے، اس نے گھوڑے کا کیا کیا؟ نال لیا، نال، جس کو گھوڑے والا جب خراب ہو جاتا ہے گس جاتا ہے، کچرے میں پھینک دیتا ہے، یہ گھوڑے کا نال لے کے اپنے دکان کے شوکیس پہ لگاتا ہے، گاڑی کے پائیدان پہ لگاتا ہے۔ اس سے پوچھو ڈرائیور صاحب، دکان والے، یہ گاڑی کے پائیدان پہ گھوڑے کا نال کیوں لگایا ہے؟ اپنے شوکیس کی دکان پہ، دکان کی شوکیس پہ یہ گھوڑے کا نال کیوں لگایا ہے؟ گندا نال ہے۔ یہ کہتا ہے جی یہ مجھے نظر سے بچائے گا میرے دکان کو، میری گاڑی کو، پسنجر زیادہ آئیں گے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ یونس اٹھا کر دیکھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ بیان فرماتا ہے میں کسی مصیبت اور پریشانی میں ڈالوں کوئی نکالنے والا نہیں، میں اگر خیر سے نوازنا چاہوں میرے خیر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ذرا آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ محکمہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ جتنے بھی خزانے ہیں جن سے تم کو مل رہا ہے، یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟
بتاؤ کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے جتنے خزانے ہیں اللہ بیان فرماتا ہے میرے پاس ہے، میں جس کے لیے چاہتا ہوں یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو فراخ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج یہ دوسروں کے پاس جا رہا ہے، کچھ نظر کرم کر دو میرے رزق میں کوئی اضافہ کر دو، کوئی کہتا ہے نظر لگ گیا، کوئی کہتا ہے جادو ہو گئی۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ کلمہ پڑھتا ہے، نظر سے یہ ڈرتا ہے، جادو سے یہ ڈرتا ہے، ٹوٹکوں پہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، کسی نے کالا جھنڈا لگایا ہے گھر پہ، کسی نے انڈی لگائی ہے، کسی نے جو ہے اپنے گاڑی پر جو ہے کالا کوئلہ لگایا ہوا ہے، کسی نے اپنی گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکایا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ اپنے عقیدے پہ ذرا غور و فکر کرو میرے قوم کے بھائیوں۔ ایک بچے کا جوتا جب وہ گندا ہو جائے، پرانا ہو جائے، کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ڈرائیور نئی گاڑی نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد وہ گندا جوتا کچرے سے اٹھا کر اس کے نیچے لٹکا دیتا ہے۔ پوچھو یہ کیوں؟ میری گاڑی کو بچاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ واللہ یہ پکا مشرک ہے۔ مشرکین مکہ سے بھی بدتر مشرک ہے، ہندوستان کے ہندو سے بھی بدتر مشرک ہے۔ اللہ کے بندو، شرک وہ جرم ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر، سورۃ الانعام اٹھا کر دیکھے، 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا اعمال برباد ہو جاتے۔ سب سے پہلے اپنی عقیدے کی اصلاح کرو، اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی الہ، زمین میں بھی وہی الہ، وہی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا نہیں، وہی داتا ہے دینے والا، لاہور والا داتا نہیں، وہی غریب النواز ہے، اجمیر والا غریب نواز نہیں، وہی بگڑیاں بناتا ہے، لاہور والا نہیں بناتا، وہی غوث اور غوث العظم ہے، فریادوں کا سننے والا بغداد والا نہیں، سب کی دعاؤں کا سننے والا وہی اللہ ہے، لڑکیاں اور لڑکی دینے والا وہی اللہ ہے، خالی چولیوں کو بھرنے والا، بڑی چولی کو خالی کرنے والا۔ قل اللہم مالک الملک، سورۃ آل عمران اٹھا کر دیکھے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بادشاہی عطا کرتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ سارے خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ نبیوں نے اس کو پکارا، ولیوں نے اس کو پکارا، آسمان کے ملائک کی حاجتیں وہ پوری کرتا ہے، جنات کی حاجتیں وہ پوری کرتا ہے۔ میرا خالق، تمہارا خالق، ہمارے بڑوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات آپ کے سامنے لائے ہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے قرآن کہتا ہے قل هو النبأ العظیم۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ سبھی مان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، اے میرے نبی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں اور قرآن میں جب آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ فرماتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کے باتوں پر بل آ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نفورا، بھاگتے ہیں۔ ان کے بڑے ان سے کہتے ہیں، ان کے بڑے ان سے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تو نے ہمارے سارے الہ ختم کر دیے؟ مشکل کشا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، غوث العظم بھی اللہ، بگڑیاں بھی اللہ بناتا ہے، اولادیں بھی اللہ دیتا ہے، چولیوں کو بھی اللہ بڑھتا ہے، بارشیں بھی اللہ برساتا ہے، فصلیں بھی اللہ اگاتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے جو ہم نے بنائے یہ کچھ نہیں کرتے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟
ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. اتنی جماعتیں ہیں، ایسی باتیں تو ہم نے کسی سے نہیں سنی. تم تو کہتے ہو دم میں بھی اثر نہیں، تم تو کہتے ہو جادو میں بھی اثر نہیں، تم تو کہتے ہو تعویذ میں بھی اثر نہیں، تم تو کہتے ہو نظر بھی کچھ نہیں کر سکتا، تم تو کہتے ہو پیر فقیر بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے. نبی اور ولی بھی اللہ کا محتاج ہے، آسمان کے ملائک اور جنات بھی اللہ کے محتاج ہے. بس جو کچھ کرتا ہے ایک اللہ کرتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب. اور پھر آگے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. کسی اور جماعت سے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ باتیں نہیں سنی ہے. ان ھذا الا شیء یراد. یہ کوئی بات ہے، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے اس کے اندر. تو میرے بھائیوں کبھی کہتے ہیں ان ھذا الا اختلاف. یہ ایک من گڑت بات ہے جو اس نے اپنے طرف سے بنا لی ہے. حالانکہ یہ زمین اور آسمان کی سب سے حقیقی بات ہے کہ لوگوں اس دور پر ذرا غور و فکر کرو. آج تم نے مشکل کشا بنا دیے، آج تم نے دستگیر بنا دیے، آج تمہارا تعویذ کام کر رہا ہے، آج تمہارا منتر کام کر رہا ہے، آج تمہارا نظر کام کر رہا ہے، آج تمہارا پیر فقیر کام کر رہا ہے. ذرا وہ تو دیکھو جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا. اور اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ الہود کے اندر، اللہ بیان فرماتا ہے وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ایک پانی تھا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کی بادشاہی پانی کے اوپر تھا. سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے 2 دنوں کے اندر زمین کو بنایا، 2 دنوں کے اندر زمین میں جو کچھ ہے اس کو بنایا، 2 دنوں کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، پوری کائنات کو 6 دن کے اندر اس نے مکمل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو بنایا، جنات کو بنایا، جنات کے بعد اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا، آدم کے لیے اس کے جوڑے حوا کو بنایا، اس سے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. آج تم کہتے ہو مشکل کشا، اس وقت مشکل کشا کون تھا؟ ان کا داتا کون تھا؟ ان کا دستگیر کون تھا؟ ان کو اولادیں کون دیتا تھا؟ ولی نبی ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن ولی اور نبی ایسے نہیں ہوتے کہ چمٹے بجائے، چرس اور بند کے سوٹے لگائے، برائے ماں بہنوں کو دھکے دے، بے حیا ہو، فحاش ہو، زناکار ہو. ولی اور نبی وہ متقی ہوتے ہیں. آؤ میں نبی کا ماننے والا، میں ولی کا ماننے والا. نبی اور ولی سچ بولنے والے، نبی اور ولی نیک کام کرنے والے، نبی اور ولی قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے، نبی اور ولی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ اللہ ایک ہے. انہوں نے الزام لگایا یسب آلہۃ محمد کہ یہ محمد ہمارے الہوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا نہیں، یہ دشمن نہیں، تم ولیوں کے دشمن ہو. اللہ بیان فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. ابراہیم کا ماننے والا ہے وہ ہے جو اس کا پیروکار. داڑیاں رکھو نبی کی سنت کے مطابق، لباس بناؤ نبی کی سنت کے مطابق، کھاؤ نبی کے سنت کے مطابق، پیو نبی کے سنت کے مطابق، کاروبار کرو نبی کے سنت کے مطابق، زندگی گزارو نبی کے سنت کے مطابق. یہ ہے ولی اور نبیوں کا ماننا. یہ تو نہیں ماننا یا رسول مدد یا علی مدد. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، سنو الا وانکم من کان قبلکم. تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کانوا یتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کی پوجا پاٹ کی ہے. انی انہاکم عن ذلک. میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. اللہ کے بندو شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو، نبی اور ولیوں سے سچی محبت کرو. وہ سچی محبت کیا ہے؟ ان کے نقش قدم پر زندگی گزارو. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں قریب ہی تھوڑا آگے چل کر یہ ہمارے بنارس بھائی ہے، ان کے گھر پہ انشاءاللہ مغرب کے صلاۃ کے بعد درس قرآن ہوگا. آپ تشریف لائیے، بات کو سمجھیے. یہ قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے. ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، ناک سے ہونٹ چاہیے، ناک سے نوٹ چاہیے. آپ کی طرح ہم اپنی محنت مشقت کرنے والے کو مولوی نہیں ہے کہ چندہ لے آؤ، تنخواہ دے دو، کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا کما کے خود کھاتے ہیں. آپ کو صرف اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ جس دین کا تم نے دعویٰ کیا ہے اس دین کو سیکھ لو، اس دین پہ عمل کرو. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے لوگ میدان عمل میں اترے، قرآن و سنت کے سیٹھے، قرآن و سنت پہ عمل کریں اور پھر آگے بڑھے.
میں اس دعوت کو پھیلائیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے آج جو عذابات اس قوم میں آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ عذاب ختم ہو جائیں گے, یہ بے چینی اور بے سکونی ختم ہو جائے گی, اللہ کی رحمتیں آئے گی. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.